اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انسانی حقوق کے چکر میں سزا کے بارے میں، پنشمنٹ کے بارے میں ہمارے رویے مضحکہ خیز حد تک ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ پنشمنٹ کی ہر صورت ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسرا ہر طرح کی پنشمنٹ کو ضروری سمجھتا ہے۔ پنشمنٹ سارے معاشروں کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے۔ حالانکہ اسلام کو اکثر اسلامی سزاؤں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن پھانسی جیسی سزا آج بھی اکثر ملکوں میں قائم ہے۔ خود امریکہ کے اندر 50 میں سے 27 ریاستوں میں آج بھی سزائے موت کا قانون موجود ہے، تو دنیا کے سارے معاشرے جرم پر سزا دیتے ہیں اور آخرت میں جنت دوزخ کا کنسیپٹ اس سزا جزا کے نظام کی تکمیل کرتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے پنشمنٹ کی ڈسکشن سے پہلے کارپورل پنشمنٹ اور پنشمنٹ میں فرق جاننا ضروری ہے۔ کارپورل پنشمنٹ وہ پنشمنٹ ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص کو مارے اور اس کے انسانی رویہ پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں، لیکن سزا کو یکسر زندگی سے خارج کرنے کے اثرات انسان کو مانسٹر بنا دیتے ہیں۔ سزا یا ڈسپلن کو زندگی میں سے نکال دینے کے اثرات آج کے مغرب میں موجود ہیں۔ وہ مغرب جہاں بچہ والدین کے اونچا بولنے پر پولیس کو کال کر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کو جوونائل لاز کے تحت سلیپ آن دا رسٹ یا بغیر سزا کے چھوڑ دیا جانا عام ہے، اور پھر یہی بچے بڑے ہو کر ہائی سیکیورٹی جیلوں کو توڑ کر بھاگتے ہیں، گینگز قائم کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہائی سیکیورٹی جیلوں کے اندر ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈسپلن آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، اور آرمی دنیا بھر کی آرمیز میں انتہا کی پنشمنٹس ہوتی ہیں۔ ڈریس میں کمی بیشی پر، کمرے کی سیٹنگ پر، لیٹ آنے پر، میس کے اندر، یہاں تک کہ پریڈ کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر ہلنے جلنے پر پنشمنٹ۔ لیکن پھر یاد رہے کہ آرمی میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ٹچ نہیں کر سکتا، یعنی پنشمنٹ ہوتی ہے، کارپورل پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح مونک اپنے بچوں کو یا کراٹے والے بچوں کو سخت پنشمنٹس دی جاتی ہیں، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رسپانسیبل، پروڈکٹیو اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ پنشمنٹ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ غلط بیہیویئر، نیگیٹو بیہیویئر پر بچے کو ڈسپلن کرنا، اکاؤنٹیبل کرنا۔ یہ پنشمنٹ لکھنے کی ہو سکتی ہے، ٹی وی گیمز پر پابندی، سٹ ان اے چیئر یا ناٹی کارنر میں کھڑا کرنے کی، فیس دا وال یا ریپیٹ سم ورڈز کی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی فیوریٹ چیز کے کھانے پر پابندی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پنشمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر نیگیٹو ایٹیچیوڈ یا انسولینس کے بیہیویئر کو ہر صورت پنشمنٹ ملنی چاہیے، اور کم از کم پنشمنٹ وربل وارننگ ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا آج موضوع نہیں، لیکن ہر پازیٹیو انسٹانس کو ریوارڈ بھی ہر صورت ہونا چاہیے، اور سب سے کم ریوارڈ اپریشیٹ کرنا، شاباش دینا ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ پنشمنٹ کے حوالے سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ پنشمنٹ بالکل بچپن سے شروع کریں، ٹاڈلرز کی پنشمنٹ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹاڈلرز پنشمنٹ کیوں اور کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ٹاڈلرز کے سامنے فادر یا مدر ایک دوسرے کو پنش کریں۔ بچے کے سامنے کھانے کی چیز مدر گرائے اور فادر اس کو ناٹی کارنر میں کھڑا کر دے۔ اسی طرح فادر ایک غلطی کرے اور مدر اسے ناٹی کارنر میں کھڑا کرے۔ جب بچہ اس کو انٹرنلائز کر لے تو وہ پنشمنٹ کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لے گا اور پنشمنٹ لے بھی لے گا۔ یہی کام ہم بچے کے بڑے بہن بھائی یا کزن وغیرہ سے بھی لے سکتے ہیں، اور ایسے ہی اسکول سسٹمز میں جونیئر اسکول کے بچوں کے سامنے بڑے بچوں کو یہ گیم کھلائی جا سکتی ہے، جس سے ہمیں کبھی بھی کسی بھی چھوٹے بچے کو مارنا ہی نہیں پڑے گا۔ پنشمنٹ کا مقصد بچوں کو انٹرنلائز کروانا ہے۔ مثلا ہم سارے ڈرتے ہیں کہ چولہے پر پڑے گرم برتن کو کوئی بچہ ہاتھ نہ ڈال دے۔ چولہے پر ایک بہت ہلکا گرم برتن رکھیں اور بچے کو اس برتن کو ٹچ کرنے کے لیے انکریج کریں۔ جب وہ اس کو ٹچ کر لے تو اس کے ہاتھ جلنے کا ڈرامہ کریں، اس کے ہاتھ کو بار بار دھوئیں، پھونکے ماریں، اور اس کو بتائیں کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اب آپ گھر ہوں یا نہ ہوں، یہ بچہ چولہے پر پڑے برتن کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور آخری بات اور سچی بات کہ مسند احمد اور مشکات کی ایک لمبی حدیث ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتوں کا ذکر کیا کہ وہ 10 کام جو ہر مومن کو کرنے چاہیے، ان میں سے ایک گھر والوں پر ادب کا ڈنڈا قائم رکھنا ہے۔
یاد یہ رکھیں کہ اگر ہم نے بچپن میں پنشمنٹ کے کانسیپٹ کو اگر اپنے بچوں کے انٹرنلائز نہ کیا تو وہ بڑے ہو کر جیل جا سکتے ہیں یا کہیں آخرت میں جہنم ان کا انتظار نہ کر رہی ہو۔ ہمیں اپنے آفاقی قوانین الہیہ پر اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں۔ مغرب اپنی تہذیب کو اپنے انداز سے چلائے، یہ اس کا حق ہے، لیکن ہم جس قانون پر ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔